میں میرے ذاتی بھائی ہیں، پرسنل رینجرز کے وقاص صاحب بھائیوں کی طرح میرا تعلق ہے. اسی طرح ایف سی کے ہیڈ بھی میرے بالکل بھائیوں کی طرح میرے ساتھ کام کیا انہوں نے. اگر کوئی کسی کی ذاتی پراپرٹی لو، یہ دو ادارے ہم ان کا احترام کریں گے، ایف سی اور رینجرز کا ہم احترام کریں گے، اور پولیس اور ایف آئی اے یہ سوچ سمجھ کر آئے. کسی کے گھر میں داخل ہونے پر اس شخص کا آئینی اور قانونی حق ہے کہ اپنے گھر کا دفاع کرے. اور میں رات خان صاحب نے بلایا تھا، میں نے ان سے حالات پر میٹنگ کی ہے، اور میں اپنے قابل احترام اور معزز ترین جنرل آصف منیر صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آصف زرداری نے لوگوں کو انگیج کیا ہے، دہشت گردوں کو، کہ وہ عمران خان کی جان لینا چاہتے ہیں. میں یہ اطلاع آصف منیر صاحب کوئی اپنا آفیسر بھیجیں. پہلے بھی جو حملہ ہوا ہے وہ جے آئی ٹی کی جو صورتحال بنی ہے قوم کے سامنے ہے، پھر اس کو زہر دینے کی اور سلو پائزننگ کی کوشش کی گئی. اب میں جنرل آصف منیر صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے ادارے کے کسی آدمی کو بھیجیں تاکہ میں ان سے یہ اطلاع شیئر کر سکوں کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں کا گروپ انگیج کیا ہے تاکہ ایک اور جان لینے کا حملہ عمران خان پر کیا جائے. 10-15 دن میں ان کی ٹانگ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ نکلیں باہر، کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان کا نام ہے اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اور میرے ساتھ سارے کیمرہ مین چلے، ہمارے وہ جاننے والے ہی ہیں، اب شہردار ہیں ہم. 265 روپے 67 روپے کا ڈالر ہے، یہ 70 ہو جائے گا کل تک، اور شاید 30 تاریخ تک یہ 80 روپے ہو جائے. کہاں جائے گی یہ قوم؟ یہ خود بخود ہی باہر نکلنے جا رہی ہے. عمران خان کو گرفتار کر کے آپ اس کی خدمت کرو گے. بے وقوفو بے وقوفو بے وقوفو، عمران خان کو گرفتار کر کے تم اس کی پارٹی کی مزید زیادہ خدمت کرو گے. لڑائی دولہا اور دلہن کی ہے. سیاسی دلہن آنے والی ہے، جو سیاسی دولہا ہے وہ بلاول دوروں پہ ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد آگے بڑھے، غریب جو ہے مر جائے بھوک سے، پیاس سے، غریب مر جائے اس مہنگائی سے. ہمارے ہاں جناب اس شہر میں اس وقت پکڑ لے ہمارے ہاں اس وقت قحط کا عالم ہے. نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے، نہ تیل ہے، دودھ بھی نہیں اب تو مل رہا. کہاں جائیں گے یہ 24 کروڑ لوگ؟ اور ابھی آئی ایم ایف کی شرائط آنی ہے. یہ جو 25% یا 30% مہنگائی ہے، یہ 50 اور 60% ہونے جانی ہے. ہمیں تو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھنے دیں گے جی. ہمیں تو لوگ کہیں گے باہر نکلو، ہم لوگوں کے ساتھ باہر نکلیں گے، کیونکہ ہم اپنے محلوں سے بھوک، پیاس اور قبر کے پیسے بھی نہیں ہیں لوگوں کو. ایسی صورتحال میں جو پیدا ہو گئی ہے، ملک تباہی کے کنارے آ گیا ہے. یہ ملک چل نہیں رہا. یہ بے ضمیر جو چور لائے گئے، اور اس کا سب سے بڑا لین دین کا آج سردار رازق صاحب، محسن، اس کا کیا نام ہے مجھے تو نام، محسن نقوی کے خلاف ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ یہ اس پوسٹ پہ نااہل ہے. یہ آصف زرداری کا فرنٹ مین ہے. اور نواز شریف صاحب، میں نے 4 سال آپ کو کبھی کوئی بات نہیں کہی. آپ کے پڑوس میں میں پریس کانفرنس کر کے آیا ہوں، ساتھ والے گھر میں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ ہاؤس ریسٹ ہیں، وہاں باہر آپ نکل نہیں سکتے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے اور بڑی غلطی کی ہے. محسن کسی اور کے لیے کام کرے گا پنجاب میں. محسن نقوی آصف زرداری کے لیے کام کرے گا، جس کا فرنٹ مین ہے. اور نون لیگ آ گئی 2 خاندانوں میں تو بہت پہلے کہتا تھا بڑھ چکی ہے. اور یہ سب لوگوں کو میں وقت سے بہت پہلے کہہ رہا ہوں
سب لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ محسن جو ہے، اور سب سے بڑی خبر پہ میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، یہ صوبائی اسمبلیوں میں الیکشن نہیں کروا رہے۔ میں سب سے اہم خبر پہ اینڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میں 5 منٹ کی پریس کانفرنس ہے اور 5 منٹ کے سوال ہیں، اور جس طرح آج فواد کو گرفتار کیا گیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بے وقوف ہو، فواد اپنا ایک کردار ادا کر رہا ہے، اور اس وقت وہ پی ٹی آئی کا ایک مقبول لیڈر ہے، اور ایک بڑی تعداد، یہ کو کیس ہے منشی کا ہے، میں کہتا ہوں ساگ ڈار کو 10 دفعہ میں نے منشی کہا ہے اتفاق فاؤنڈری کا، یہ کیا کیس ہے؟ اور الیکشن کمشنر صاحب، راجہ صاحب، پرچے نہ کٹوائیں۔ آپ نے گورنر کو خط لکھا ہے صوبائی اسمبلیوں کی الیکشن کی تاریخ دینے کا، یہ نہیں دیں گے، عوامی مسلم لیگ شیخ رشید پھر کورٹ میں جائے گی۔ یہ قانون اور آئین کے تحت 90 دن میں اسمبلیوں کے الیکشن ہونے ضروری ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرے ہوئے ہیں، یہ 13 پارٹیاں ڈری ہوئی ہیں عمران سے، اور یہ الیکشن نہیں کرائیں گی، یہ آگے لے کر جائیں گی، اور اس ملک کا جو ایک ہلچل مچنے والی ہے، ایک مہنگائی کا زلزلہ آنے والا ہے، ایک طوفان جو آنے والا ہے، وہ بھی ان کے گلے پڑے گا۔ کس طرح یہ عوام کے پاس جائیں گے؟ عوام کے لیے موت ہے، ان کے بچے بھوکے بلا رہے ہیں، ان کے پاس بچوں کی فیس نہیں ہے، بجلی کے بل نہیں ہے، کون ان کو ووٹ دے گا؟ سو یہ بھاگ رہے ہیں، اور میں نے 3 خبریں دی ہیں۔ نمبر 1 کہ لال حویلی پر رینجرز اور ایف سی نہ آئے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، باقی جو آئے ہم آئین اور قانون کے تحت ان سے نپٹ لیں گے۔ شیخ صاحب ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ نمبر 2، یہ اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں، 90 دن کے اندر یہ الیکشن نہیں کروانے جا رہے۔ نمبر 3، میں نے عاصم منیر صاحب سے، ہمارے قابل احترام ہیں، ہمارے عظیم ادارے کے سربراہ ہیں، ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ آصف زرداری نے دہشت گرد گروپ کو انگیج کیا ہے عمران خان کی جان لینے کے لیے۔ اور نمبر 4، پہچان رکھنا، یہ محسن نقوی جس کے خلاف آج ہم سپریم کورٹ سردار رازق صاحب جا رہے ہیں، یہ نون لیگ والوں آپ سے ہاتھ ہونے جا رہا ہے، اور اچھا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نے عمران خان کے خلاف سازش کی، اور آپ بغل بچہ بنے، آپ ایجنٹ بنے، اور آپ جیسے منی لانڈر جن کی شکل لوگ دیکھنے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے عمران خان کو غیر آئینی قانونی سے طریقے سے نکالا، اور اب آصف زرداری کے نشانے پہ عمران خان نہیں ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ عمران خان ہر روز ان کی بے وقوفی سے نئی بلندی پر پہنچ رہا ہے، اور محسن نقوی کے خلاف ہم آج سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ شیخ صاحب بہت بڑی بات آرمی چیف سے آپ نے کہہ دی ہے، اس کا کوئی آپ لگتا ہے کہ پہلے جو اپیلیں کی گئی ہیں اس کا بھی کوئی آؤٹ کم آیا ہے؟ ایک دوسرا یہ بتائیں کہ پنجاب حکومت کی جانب سے، نگران حکومت کی جانب سے پی ٹی آئی کے خلاف پہلے سے درج مقدمات میں دہشت گردی کی دفعات لگا کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، دہشت گردی میں پی ٹی آئی کے چھوٹا سوال کرو نا شامل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمارے پر کیس ہے تو ہمیں فون کریں جی، ہمارا موبائل فون کھلا ہے، ہم تھانے میں جا کے گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے لال حویلی پہ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، احترام سے کہہ رہا ہوں کہ رینجرز اور ایف سی نہ آئے، اگر ان کو یہ حویلی چاہیے تو ہم ویسے ہی خالی کر دیتے ہیں، باقی جو آئے گی وہ ہماری لاش سے گزر کے آئے گی۔ ہم قانونی طور پر اس کو سٹے ملا ہے، ایک آصف نامی آدمی ثناء اللہ کے اشارے پہ کھیل رہا ہے، وہ ثناء اللہ سے اس نے ایف سی مانگی ہے، اس نے رینجرز مانگی ہے، اور خود جو ایف آئی اے ہے وہ کورٹ میں بیان دے چکی ہے کہ شیخ رشید کے خلاف کوئی کیس نہیں۔ اگر ہم کسی کیس میں مطلوب ہیں تو عسکری ادارے نہ آئیں، کوئی ہمیں فون کرے، ہم لال حویلی کے تھانے میں جا کر اپنی گرفتاری دے دیں گے۔ شیخ صاحب آپ کو سیکیورٹی تھریٹس ہیں، دیکھیں 25 سال کی پولیس بھی واپس لے لی، سیکیورٹی واپس لے لی، ہماری 25 سال کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ یہ 5 شہیدوں کی تصویریں دیکھیں، یہ لال حویلی کے پیچھے جو حملہ ہوا ہے، یہ دہشت گردوں نے جو حملے کیے ہیں اس میں 5 لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں۔ لال حویلی پر جو میری ذات پر نہیں تھی، ویسے میں نے بطور وزیر داخلہ تمام سابق وزیر داخلہ کو سیکیورٹی دی،
آن لائیو کہہ رہا ہوں، میں نے تمام سابق وزیر داخلہ کو ایک سیکیورٹی جو ہے وہ دی جو اس کا حق ہے. ہماری لال حویلی سے بھی سیکیورٹی واپس لے لی. ہم پر کوئی حملہ ہوا، اگر ہم مارے گئے، پہلے ہم پہ 4 خودکش حملے ہو چکے ہیں، تو اس کا ذمہ دار براہ راست رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور آصف زرداری ہوں گے. یہ بتائیے گا، لال حویلی آپ کے پاس اشروں سے ہے، اشروں سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں. پچھلی دفعہ بھی ایک چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی لال حویلی پہ. ابھی بھی اگر پولیس اور یا ایف آئی اے آتی ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ کا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جو آپ کی رجسٹری جو جمع کرائی گئی ہے، متروکہ وقت عملہ کہہ رہی ہے کہ وہ جعلی ہے اور اس جعلی رجسٹری پہ ایف آئی آر بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں، اگر یہ ہماری ملکیت جعلی ہے تو ہم نے پچھلے 40 سال سے یہ جمع کرائی ہے ہر الیکشن میں، تو ہمیں نااہل قرار دے دیں، ختم کریں بات کو کہ یہ جعلی ہے. اور لال حویلی چپتی ہے، انہیں یہ کوئی خدا نہ خواستہ یہ لوگوں کی خدمت کا مرکز ہے. ہم نے پہلا پبلک سیکریٹریٹ پاکستان میں بنایا لوگوں کی خدمت کا، جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، کیونکہ ہماری کوئی برادری یا قومی یا ہم نسلی یا فرقے کی سیاست نہیں کرتے، خدمت کی سیاست کرتے ہیں. لال حویلی پبلک سیکریٹریٹ ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اور اگر اس پر چڑھائی کی گئی، اگر اس پر حملہ کیا گیا، نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے. ہم اپنے گھر پہ رہ رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں رہنے، ہاں کورٹس میں کیس لگے ہوئے ہیں. 15 تاریخ ہے جی، سب کے سامنے کہتا ہوں، عدالت میں انہوں نے 15 تاریخ کو جواب دینا ہے. لیکن ان کے ذہن میں اتنی گندگی اور پراگندگی رانا ثناء اللہ نے گھیری ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ مجھے، حالانکہ میرا جن کے ساتھ میں کھڑا ہوں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ جیو اور سما اور 24 میں نہ جائیں. میں کہتا ہوں نہیں، میں جاؤں گا. مجھے کہتے ہیں کہ آپ ان 3 چینلوں پہ نہ جائیں، لیکن میں جاؤں گا. میری اپنی 1 سیٹ کی پارٹی ہے، کھڑا میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں سچ کی بات کر رہا ہوں. اگر ہمارا ملکیت جعلی ہے تو کورٹ میں جا کے کیس لگائے، 15 تاریخ ہے، کہیں کہ یہ جعلی ہے تو بات ہی ختم ہو جائے گی. تحریک انصاف کو باہر نکلنا ہوگا. عمران خان کی لات انشاءاللہ تعالی 8 دن بعد اس کا ایکس رے ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کراچی سے مہنگائی کے خلاف 15 دن 30 دن کے بعد ایک ٹرین مارچ کریں، عوامی ایکسپریس پر آئیں. عوامی مسلم لیگ آپ کے ساتھ ہوگی، اور ورنہ کہیں بڑے جلسے کریں. دونوں میں جو بھی رائے ہے، کیونکہ پارٹی ایک شخص کی ہے جس کا نام ہے عمران خان. اچھا شیخ صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، نگران سیٹ اپ کو طوالت دینے کے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے؟ دیکھیں، میں یہ خبر آپ کو دی ہے اطلاعات پہ مبنی. یہ الیکشن صوبائی اسمبلیوں میں نہیں کروا رہے، اس کا کیا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. میں نے اپنی خبر دی ہے اور اس پر میں قائم ہوں. 4 خبریں آپ کو دی ہیں. ایک کہ یہ صوبائی الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، یہ نہیں کروا رہے. نمبر 2، عاصم منیر صاحب سے درخواست کی ہے کہ آصف زرداری عمران خان کی جان لینا چاہتا ہے. نمبر 3، میں نے عرض کی ہے کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہمارے عسکری ادارے نہ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور ہمارے بھائیوں جیسے ان سے تعلقات ہیں. کوئی اور آئے گا تو ہم ان سے منت ترلا کر لیں گے. ہمیں آتی ہے، یہ لال حویلی ہے، بابڑا بازار ہے، یہاں پھر اگر گلی محلوں میں کچھ ہوا تو پھر کسی کو گلے شکوے نہیں ہونا چاہیے. اور نمبر 4، ہم نے یہ بات بڑی ببا کے دول کہی ہے کہ غریب مر رہی ہے. قحط ہے، سارے ادارے سمجھیں کہ زمین آگ اگلنے والی ہے. مارچ اپریل میں اس ملک میں خانہ جنگی کے بھی خطرات ہیں. یہ بتائیں کہ جو آپ نے آصف زرداری سے متعلق بات کی ہے، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس اطلاعات ہیں، وہ تو میں شیئر کر سکتا ہوں. اب سر عام میں آصف زرداری کے گندے کپڑے اس شہباز کے گندے کپڑوں کی طرح چوک چوراہے میں تو نہیں پیش کرنا چاہتا، جو کہتا ہے کہ میری سیاسی کمائی. اور کمائی تو ان کی ہے جو گھنگرو پہن کے بھی محنت کرتے ہیں. تمہاری کیا کمائی ہے؟ حرام کے مال پر تم نے رکھے، اور آپس میں گھر کی لڑائی ہے. آ جائیں، جب یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کریں گے، میں نے تو خود پیشکش کر دی ہے کہ فورس بھیجنے کی ضرورت نہیں. بھائی جان فون کریں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے. میں نے بند بھی نہیں کیا، حالانکہ ہر آدمی مجھے کہہ رہا ہے کہ اس سے لوکیشن ڈھونڈی جا رہی ہے. بابا لوکیشن تو وہ ڈھونڈے جو ڈر رہا ہو. ہمیں ایک فون کریں، جناب اس کیس میں ہم مطلوب ہیں، 4 کیسز میں ہماری پہلے ضمانت ہے،
ہم خود تھانے میں جا کے پیش ہو شیخ جائیں صاحب اور میڈیا کو بتا دیں گے اتنے بجے پیش ہو رہے ہیں۔ شیخ صاحب، پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی کوئی ایسی نگران حکومت آئی ہے جو انتخابات کروانے کی بجائے اس طرح کی کاروائیوں پر یقین رکھتی ہے؟ یہ پاگل ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے، یہ بیوقوف ہیں۔ جس شخص نے اسمبلی تحلیل کروائی ہے اس کا نام ہے عمران خان، اس کو پتہ ہے جب یہ الیکشن میں جائیں گے جو ان کے الیکشن پولنگ دفتروں آفیسز سے پولنگ سٹیشنوں سے جو پرچی کٹائیں گے وہ بھی جا کے عمران خان کو ووٹ ڈالیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم یہی ہیں۔ جب خبر ہوئی، بڑی خبر آپ کو لال حویلی سے ہی ملے گی۔ پاکستان کی سب سے بڑی خبر آپ کو لال حویلی میرے سے ملے گی۔ ہم زندہ رہیں یا مر جائیں، معاف کر دینا۔ تھینک یو، شکریہ۔ 2022 اور سڑکوں سے بھی دیکھے گیا پاکستان کی عوام کو۔ پاکستان کی عوام کو ایک تحفہ یہ دیا کہ عوام کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کا میڈیا کیا ہے۔ سال 2022 میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر 1۔ ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسمیشنز کی، پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے پیچھے کون لوگ تھے۔ توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ۔ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگ میل عبور کیا۔ اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھاری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔